سوال اٹھائے تھے اس میں کچھ حوالے پڑھنے باقی رہ گئے تھے. وہ جو لوگ احمدیت کو زیر الزام لاتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریزوں کی تعریف کی، ان کا ایک جواب تو میں نے دیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بھی تعریف فرمائی وہ ایک عظیم جہاد کی حکمت عملی تھی، جس کی ان کے فرشتوں کو تو ہوگی، لیکن ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے. عیسائیت کے خلاف جو جہاد شروع کیا ہے اس کا ایک لازمی جز تھا. ایک طرف سے اسلام کے دفاع کے لیے آپ نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، انگریز کو بار بار توجہ دلائی کہ تم منصف مزاج ہو اور اسی میں تمہاری خوبی ہے، تم مذہب میں دخل نہیں دیتے اور اس مسلک پر قائم رہو، حکومت کے معاملات کو مذہب سے ایک طرف رکھ دو. اور پھر ایسا بے دھڑک حملہ کیا ہے عیسائیت پر کہ چھکے چھوڑا دیے ہیں، اور اتنا کہ مسلمانوں کو عیسائیوں سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ایسے سخت حملے ہو رہے ہیں سوائے اہل نظر کے، سوائے اہل حکمت و دانش کے، اور وہ لوگ جو ابھی تقویٰ رکھتے تھے، کچھ شرفاء جو اس بات کا سلیقہ رکھتے تھے کہ اچھے برے کی پہچان کریں، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی کہ اس عظیم جہاد کو بہت سراہا ہے. تو ایک تو یہ مثالیں میں دے رہا، بات واضح کر رہا تھا کہ وہ انگریز کی تعریف کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں تھی. اگر تعصب کی پٹی اتار کے آنکھوں سے دیکھیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ تعریف کا مقصد کیا ہے. ہر تعریف کی تان اس بات پہ ٹوٹتی ہے کہ تم نے مسجد کے معاملے میں مسلمانوں کی حمایت کی، انصاف کی حمایت کی. یعنی ایک جھگڑا چلا تھا ہندوستان میں، اور پھر اس بات پر کہ چاہے عیسائی کا جھگڑا مسلمان سے ہو، تم نے کبھی نا انصافی سے کام نہیں لیا. ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان امن قائم کیا، مسلمانوں کو اس زمانے کی سکھا شاہی حکومت سے بچایا جو رنجیت سنگھ کے بعد بہت ہی شدت کے ساتھ دوبارہ لوٹی تھی. رنجیت سنگھ کے دور میں امن کا دور ہے کیونکہ وہ بہت ہی دانشور بادشاہ تھے، بہت قابل، اور باوجود ان پڑھ ہونے کے ان کو خدا تعالیٰ نے ایک اندرونی روشنی عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے سکھوں کی حکومت میں ویسی کوئی حکومت آپ کو نظر نہیں آئے گی. انٹرنیشنل سیاست میں بھی، یعنی بین الاقوامی سیاست میں بھی ان کو خاصا عبور تھا باتیں سمجھنے کا. چنانچہ انگلستان کے مقابل پر انہوں نے فرانس سے دوستی کی، اور انگلستان اور فرانس کی جو آپس کی پرانی جیلسی یا باہم حسد چلے آتے تھے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے بیچ میں سے اپنے لیے ایک راہ نکالی. فوج کو تربیت دینے کے لیے انہوں نے انگلستان کی بجائے فرانس سے مدد مانگی اور ان کے ذریعے سے بہت اعلیٰ درجے کی تربیت حاصل کی. تو ایک نور ہے جو دل میں ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں مذہبی ہو لیکن دل روشن ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے. وہ رنجیت سنگھ صاحب کو حاصل تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے دور میں مسلمانوں کو بہت امن نصیب ہوا ہے. اتنا کہ ایک دفعہ سکھوں نے شکایت کی کہ ان کی اذان سے ہماری رسوئی جہاں کھانا وانا پکایا جاتا ہے یا برتن وغیرہ پلید ہو جاتے ہیں، اس لیے حکم دیا جائے کہ اذان بند ہو مسلمانوں کی. سکھوں میں بھی مولوی پائے جاتے تھے کافی، اور جس طرح ہماری اذان سے ان کے دل پلید ہوتے ہیں، اس طرح ان کو بھی احساس تھا بعض ان میں سے بیوقوفوں کو کہ مسلمانوں کی اذان سے ہم لوگ پلید ہو جاتے ہیں. اس پر اب دیکھیں ان کی دانشوری. انہوں نے نمائندوں کو دونوں طرف بلایا، انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کیا وجہ ہے، تم اذان کیوں دیتے ہو؟ آخر جب باقی لوگ پلید ہو رہے ہیں، گند پڑ رہے ہیں ان میں، تو کیا ضرورت ہے اذان دینے کی؟ مگر وجہ بتاؤ کہ دیتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا حکم ہے، ہمیں خدا کا حکم ہے 5 وقت نمازوں کے لیے بلانا ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ ایک امام مسجد 5 وقت مسلسل سارے محلے کے دروازے کھٹکھٹائے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا آسان راستہ عطا فرما دیا، اور اذان کے ذریعے ہم یہ کام پورا کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، رنجیت سنگھ صاحب بہادر نے سکھوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو کتنا اچھی بات ہے، لیکن تمہاری بات بھی درست ہے، اس لیے میں آج کے بعد یہ ڈیوٹی تمہاری لگاتا ہوں کہ تمام مسلمان مساجد کے ارد گرد جتنے مسلمان بستے ہیں ان میں روزانہ 5 وقت مناسب وقت پہلے تم مسلمانوں میں سے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو کہ نماز تیار ہے، چلو تشریف لے جائے۔ اور یہ اس لیے کہ تم پلید نہیں ہوگے اور مسلمانوں کو حرج نہیں واقع ہوگا، اس لیے تمہاری ذمہ داری بھی ہے، تم بھی یہ کام کرو۔ تیسرے چوتھے دن درخواست آ گئی کہ ہم نے غور کر لیا کوئی پلید نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان حکومت میں بھی کوئی عقل والا ایسا ہوتا جس نے اس دور کے فیصلہ کرنے والے، میں کیا کہوں ان کے متعلق، مر گئے وہ، اپنی قضا کو پہنچے، ان کی اس بات پر کہ احمدیوں کی اذان سے دل آزاری ہوتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ تو سوچا ہوتا کہ بہت اچھا، پھر یہ نماز کے لیے بلاتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے کی طرف، ہم ان کی نماز کو جو مرضی سمجھیں، تو ان کے لیے بھی وہ رنجیت سنگھ کا والا فیصلہ جاری نافذ ہونا چاہیے۔ ہر محلے میں، ہر شہر میں جہاں جہاں احمدی نمازوں کے لیے بلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو یا مرکز نماز ہو، 5 اذان تو ہو نہیں سکتی، اس لیے ان مولویوں کی ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی کہ ایک ایک گھر جائیں اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں کہ جناب نماز تیار ہے، تشریف لے جائیں۔ لیکن یہ تو صرف فساد کرنے والے ہیں، محض بغض ہے، نفرت ہے، عبادت سے نفرت ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ عبادت سے نفرت ہمیشہ وقت کے شیطانوں نے کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کی ہے، انبیاء کے دشمنوں نے کی ہے۔ کبھی کسی نبی کی قوم کو کسی کی عبادت سے تکلیف نہیں پہنچی، کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ کبھی کسی نبی کی قوم کو اذان سے، یعنی خدا کی طرف بلانے سے تکلیف نہیں پہنچی، کلمہ حق بلند کرنے سے تکلیف نہیں پہنچی۔ تکلیفیں پہنچی ہیں مگر دشمنوں کو۔ تو جب تم نے نبیوں کی دشمنی وتیرہ بنا لیا تو اب تم سے کیا بحث چلے گی؟ مگر بہرحال یہ بات تو چلی تھی۔ کس بات سے میں مثال دی تھی رنجیت سنگھ کی؟ اصل مسیم علیہ السلام نے اس تاریخ کو پیش نظر رکھ کر پنجاب کے حوالے سے بہت تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا ایک کولڈ رون تھا، جس طرح ایک تندور تھا، ایک آگ کا، مصیبتوں کا، اس میں جب مسلمان جل رہے تھے، یعنی رنجیت سنگھ کی حکومت کے بعد جب انگریز کی حکومت مستحکم ہوئی، اس سے بیچ کا دور ہے، اور طرح طرح کے عذابوں میں مسلمانوں کو مبتلا کیا جا رہا تھا، کیونکہ کوئی مستحکم مرکزی پنجاب کی حکومت نہیں تھی، سکھ قبیلے تھے، خانہ جنگی تھی، لاقانونیت ہر طرف تھی، جو چاہے جو کرتا۔ اس وقت تم نے احسان کیا اور مسلمانوں کو اس عذاب سے بچایا۔ یہ کون سے مسلمان تھے؟ احمدی تھے، وہی تھے جن کے تم سربراہ بنے ہوئے ہو، اور ان پر احسان کی تعریف تمہیں تو توفیق نہ ملی، مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور اس تعلیم، قرآنی تعلیم کے مطابق کہ حل جزاء الاحسان ہے الا الاحسان، جب حضرت مسیح علیہ السلام نے مسلمانوں پر احسان کرنے والوں کا جو مذہبی احسان تھا شکریہ ادا کیا، تمہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، آگ بگولا ہو جاتے ہو، کہتے ہو یہ دیکھو کیسا نبی ہے جو حاکم وقت کی تعریف کر رہا ہے، اس کے انصاف کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ تو سوائے تعصب اور جہالت کے کچھ قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر اب میں کچھ ایسے تعریفیں پیش کرتا ہوں جس کے پیچھے یہ حکمتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کوئی جہاد انگریز کے خلاف شروع نہیں کیا، تلوار کے جہاد کے دعوے کیے اور تالیاں کیں اور احمدیوں پر بغلیں بجائیں کہ تم جہاد کے منکر ہو گئے، مگر کبھی ہاتھ میں انگریز کے خلاف تلوار نہ پکڑی، نہ آئندہ ان کو توفیق مل سکے گی، کیونکہ جو حالات ہیں ان پر بنا کیے بیٹھے ہیں۔ بوسنیا کے حق میں تو آواز بلند نہیں ہو سکی ان سے، انہوں نے جہاد کیا کرنا انگریز کے خلاف، اور پھر انگریز ہی رہ گیا اکیلا، عیسائی دنیا اور نہیں ہے۔ یہ بھی انصاف کے خلاف بات ہے کہ صرف انگریز کے پیچھے پڑ جاؤ،
انگریز تو جتنی بھی کالونیز کرنے والی کالونیل طاقتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والی طاقت تھی. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف بالکل برحق تھی. غلط ڈاکے دیکھو فرانسیسی کالونیز میں کتنے بھاری مظالم ہوئے ہیں. ایک الجیریا کی تاریخ کو دیکھ لو, سارے ہندوستان تمام ہندوستان پر تمام انگریزی حکومت میں اجتماعی طور پر وہ مظالم نہیں ہوئے جو فرانس کی طرف سے الجیریا کی جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے چند سالوں میں ہو گئے. چند سالوں میں کیا, ایک سال میں جتنے کر دیتے تھے ظلم, اس سے بہت زیادہ نہ اس سے بہت کم تمام ہندوستان پر انگریز کی راج دہانی کے دوران ظلم ہوئے ہیں. اور یہ تاریخی حقیقت کا مقابلہ کر کے دیکھ لو. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تعریف وہ فرمائی جو سچی تھی, برحق تھی, قرآن تعلیم کے مطابق تھی. ایک جگہ بھی ذاتی منفعت اس میں درپیش نہیں تھی. یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ کھلی کھلی صاف حقیقت ہے, وہ پڑھ کے دیکھ لو. سب کا تعلق مذہبی رواداری سے اور انگریز کے انصاف سے ہے, اور یہ کرنے کے بعد پھر جہاد کیا ہے. اگر کوئی اس کو ایجنٹی کہتا ہے تو بہت بڑا پاگل ہے. پاگل کے سوا کوئی لفظ دماغ میں آ ہی نہیں سکتا ایسے شخص کے لیے. یہ سارے حقائق کھلے کھلے اپنی تصویر خود پیش کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے جہاد کے دعوے کیے اور تلوار نہیں اٹھائی, وہ لوگ جنہوں نے جہاد کے دعوے کیے اور مذہبی روحانی جہاد بھی کچھ نہیں کیا, نہ ان کو کبھی ساری عمر توفیق ملی, انہوں نے کس پرتے پہ تعریف کی تھی؟ وہ جو مسیح علیہ السلام پہ ہنستے تھے کہ غلام نبی نہیں ہمیں چاہیے, اور وہ جو بادشاہ وقت کو ذل خدا کہتا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے, انہوں نے آپ کیا کہا؟ اب میں یہ کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور مسیح علیہ السلام نے بعض جگہ یہ بھی موازنہ فرمایا ہے کہ عجیب بات ہے کہ انگریز کی ولایت میں, اس کی راج دہانی میں بعض مسلمان حکومتوں سے بھی زیادہ امن ہے, کیونکہ وہاں تنگ نظری ہے اور مذہبی آزادی اس حد تک نہیں پائی جاتی, بلکہ بہت ہی کم پائی جاتی ہے. جتنی انگریز کی حکومت پائی جاتی ہے اس کے مقابل پر مذہبی آزادی کے نقطۂ نگاہ سے بہت سی مسلمان حکومتوں میں کم امن ہے اور انگریز کی حکومت میں زیادہ امن ہے. اس کانٹیکسٹ میں لوگ سمجھتے تھے, جانتے تھے. آج کے دور میں جب اٹھا کر پیش کرتے ہیں تو عامہ تو نہ سمجھتے ہیں کہ دیکھ لو جی ثابت ہو گیا کہ مسلمان حکومتوں سے بھی بڑھ کر امن تھا. اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے. وہ مذہبی حقوق جو بہت سی مسلمان حکومتوں میں نہیں دیے جا رہے, آج بھی انگلستان میں تم سب کو دیے جاتے ہیں, اور تم جب پناہ کے لیے دوڑتے ہو تو یہیں دوڑ کے آتے ہو. اپنی تاریخ تو دیکھ لو, کتنے تم میں سے میں نام نہیں لینا چاہتا, جب ضرورت پڑی دوڑ کے نہیں آئے. اور جب کوئی تمہاری مذہبی دشمنیوں کی بنا پر تمہارے ملک میں آزادی ضمیر کا حق کھو کر یہاں پہنچتا ہے تو اس کو تانے دینے لگ جاتے ہو. کون سا تقوی, کون سا انصاف, کون سی شرافت ہے ان باتوں میں؟ غور ہی نہیں کرتے. الطاف حسین سب بٹھیاں کیا کر رہے ہیں؟ جائز بھاگے یا ناجائز بھاگے, یہ فیصلے تم کرتے پھرو. بے نظیر نے کتنے دن یہاں گزارے تھے؟ مصطفیٰ کھل کیوں تشریف لائے تھے؟ اور تو اور مینگل صاحب, عطا اللہ مینگل صاحب, جو اشتراکیت کے بڑے کھڑے علمبردار تھے, صاف گو انسان, جھوٹ نہیں بولتے تھے, بے دھڑک کھل کر بات کرنے والے تھے, اور استعماری نظام کے اول دشمن سارے پاکستان میں. ان کے اندر کوئی دوگلا پن میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پسند نہیں تھے, اور بہت سے سیاستدانوں کے لیے وہ بہت کھردرے تھے, لیکن بحیثیت انسان ایک شریف النفس, اپ رائٹ, سر بلند انسان تھا. انہوں نے کہاں پناہ لی؟ یہاں لی. میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے, یہاں ہوئی. اور اگرچہ وہ مذہبی تعصب تو نہیں مگر لسانی تعصب بہت رکھتے تھے, یہ ایک نقص تھا. اور اس پر میرے پنجابی ہونے کی وجہ سے
ان کے اندر ایک شروع میں ہی اجنبیت ہی نہیں بلکہ ایک قسم کی مخاصمت کا رجحان تھا کہ تم پنجاب کے ہو، اچھا گئے. ان کی نظر سے ہر غیر بلوچی اس لیے گرتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بلوچی کے خلاف سازش ہے، اور چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ پنجابی اس سازش میں سب سے زیادہ حصے دار ہے، اس لیے پنجابی تو برداشت نہیں ہوتا تھا. مگر ان سے بھی میری باتیں ہوئیں. جب میری باتیں آگے چلیں تو اللہ کے فضل کے ساتھ ان کے، چونکہ شریف النفس سچے آدمی تھے، ان کے تعصب کے پردے اترنے شروع ہوئے، اور پھر یہ تسلیم کیا انہوں نے کہ میں باقی رہا تو بدلوں نہ بدلوں، مگر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ تعصبات سے پاک ہے. اور اس پہلو سے پھر انہوں نے ہمیشہ مجھ سے شریفانہ تعلق رکھا، مسائل میں گفتگو کی، اختلاف کیا، لیکن تعلق قائم رہا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا سربلند انسان بغیرت جو انگریزی استعمار کے خلاف زندگی بھر ایک ننگی تلوار بنا رہا ہے، پناہ کہاں لیتا ہے؟ انگلستان میں ہر قسم کی سہولتیں میسر، ہر قسم کے علاج میسر. تو شرافت کی آنکھ سے دیکھو، دشمنی جتنی چاہے کرو، جو شرافت ہے کسی قوم کی اس کو تو تسلیم کر لو، لیکن کرو تو اصولوں پر کرو، حرص کا ہاتھ بڑھا کر نہیں، لقب مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن تعلیم کے مطابق احسان کا بدلہ احسان سے دو. یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد رسول اللہ اور قرآن سے سیکھی اور اس پر عمل پیرا ہوئے، وہی ہمیں سکھائی. اسی کے نمونے ہیں جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں. مگر یہ تعلیمات کہاں سے آئیں؟ اگر یہ لوگ مسیح السلام پہ ہنستے تھے، انگریز کا پودا کہتے تھے، تو پھر اپنے متعلق کیا حکم رکھتے ہیں؟ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں سلطان روم، ایک ہے روم ہے اٹلی میں ایک شہر، اور اس رومن حکومت سے مراد اٹلی کی قدیم جو کلاسیکل حکومت ہے وہ مراد ہوتی ہے، رومن امپائر. ایک ہے رومی حکومت. اس سے مسلمانوں کی جو ترکی کی حکومت جسے عثمانیہ حکومت بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ مراد ہے. یہ میں وضاحت کر دوں، آج کی نسلوں کو یہ ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہاں بچے وغیرہ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ جب میں اردو بولتا ہوں تو ہم سنتے تو شوق سے ہیں لیکن کئی باتوں کی سمجھ نہیں آتی. اس لیے میں اہل پاکستان سے معذرت کے ساتھ یہ وضاحت کر رہا ہوں. سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے، لیکن امن عامہ اور حسن انتظام کے لحاظ سے بریکٹ میں مذہب سے قطع نظر. برٹش گورنمنٹ بھی ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کم فخر کا موجب نہیں، اور خاص گروہ اہل حدیث کے لیے تو یہ سلطنت بلحاظ امن و آزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنتوں، روم، ایران، خراسان سے بڑھ کر فخر کا محل ہے. ایک طرف یہ زبانیں چل رہی تھیں، یہ اعلان کر رہے تھے، اور دوسری طرف جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام احمدیوں کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے حسن سلوک کا شکریہ ادا کرتے تھے. یہ بات کو نہیں دیکھ رہے، یہ اپنے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے، ان کے حوالے سے، ان کی تاریخ سے حوالے سے، اور ایسی تاریخ کے حوالے سے جب احمدیت ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، تو اس وقت ان کو تکلیف پہنچتی تھی. پھر فرماتے ہیں اس امن و آزادی عام و حسن انتظام برٹش گورنمنٹ کی نظر سے اہل حدیث ہند اس سلطنت کو از بس غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں. اب لفظ بہتر کا کیا مطلب؟ یہ تو سب کو آتا ہوگا میرے خیال میں. بیٹر کہتے ہیں ہمیں شکر کرتے ہیں کہ انگریز کی حکومت میں پیدا ہو گئے، کسی اسلامی ملک میں نہیں پیدا ہو گئے، مارے جاتے ہم، کوئی آزادی نہ رہتی. اشاعت و سنہ جلد 10 صفحہ 292-293. پہلے کا حوالہ بھی یہی ہے، 292-293. اب سنیے ایک مرثیہ، دیکھیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں کسی کو کس کا مرثیہ ہے. ملکہ وکٹوریہ فوت ہوئی تھیں 1 جون 22 جنوری، ٹھیک ہے، 22 جنوری 1901 کو ملکہ وکٹوریہ وفات پا گئیں. ان پر ایک
मरसियों का सिलसिला शुरू हो गया हिंदुस्तान में। मुसलमान शोरा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक मरसिया ये है, मैयत उठी है शाह की ताजीम के लिए, ए शख्स उड़ के खाके सरे राह गुजार हो। ए शख्स मैंने नाम छुपाने के लिए बयान किया ताकि लोगों को अभी पता न लगे, जरा मुझे मत पूछे किसका होगा ये। मैयत उठी है शाह की ताजीम के लिए, ए शख्स उड़ के खाके सरे राह गुजार हो। सूरत वही है, नाम में रखा हुआ है क्या, देते हैं नाम माह मुहर्रम का हम तुझे। मुहर्रम गुजर रहा है ना ये, कहते हैं ए मलिका जो हमें छोड़कर रुखसत हो रही है, हम तुझे माह मुहर्रम का नाम दे रहे हैं। कहते हैं आज ईद हुई है, हुआ करे। ये माह मुहर्रम में नहीं कहा था, ईद के रोज पढ़ा गया था। माह मुहर्रम का नाम उसी दिन दे भी दिया था इनको। कहते हैं आज ईद हुई है, हुआ करे, इस ईद से तो मौत ही आए खुदा करे। क्या ईद है जिसमें अंग्रेज सल्तनत की सरबराह मलका विक्टोरिया वफात पा गई। आह ए हिंद तेरे सर से उठा साया खुदा। मसीह मौद ने जब कहा तो खुदा का साया है अमन के लिहाज से, बिल्कुल सच बात थी। इन्होंने भी सच कहा, मगर फिर हक क्या है किसी और पर तान दराज करने का? ये झूठ है। ए हिंद तेरे सर से उठा साया खुदा, एक गम गुसार तेरे मकीनों की थी गई। एक ही थी गम गुसार। ए हिंदुस्तान तेरे रहने वालों के साथ सच्ची हमदर्दी करने वाली एक ही तो थी, वो गई। हिलता है जिससे अर्श, ये रोना उसी का है। जीनत थी जिससे तुझको, जनाजा उसी का है। कहते हैं ये जो रोना है उसके लिए है, इसे अर्श हिल रहा है। जीनत थी जिससे तुझको, जनाजा उसी का है। और आगे और भी अशार हैं कुछ बड़े दिलचस्प, वो मैं इस किताब से लिए हैं। शेख अब्दुल माजिद साहब ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब जिंदा रूत पर तबसरा। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें याददाश्त से, कमज़ोर याददाश्त से कहना चाहिए, ऐसी लिख दी थी कि जिससे अल्लामा इकबाल के मुताबिक बहुत गलत फहमियाँ पैदा हो रही थी। तो उसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो गलत फहमियाँ दूर करने वाली हैं। सारी किताब जिंदा रूह ऐसी नहीं है कि उसे आप महज याददाश्तों की खराबी का शाहकार बना दें। कहीं कहीं गलतियाँ भी हुई हैं, मगर बहुत अच्छी किताब है। वैसे शेख अब्दुल माजिद साहब ने इसमें कुछ और शेर चुने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। 22 जनवरी ईद उल फितर के रोज़, ये वो ईद उल फितर का रोज़ था, बरतानिया की मलका विक्टोरिया की वफात हुई। अल्लामा ने इस मौके पर 110 अशार का मरसिया कहा। कहते हैं उन्होंने कहा कि मलका विक्टोरिया की वफात का गम हिलाल ईद समेत सब पर लाजिम है। इससे चंद शेर उन्होंने दिए हैं, सिर्फ वो मैं बताता हूँ आपको। इसका असर तो पूरा मरसिया चाहिए था, हमारे पास नहीं है। यहाँ अल्लामा इकबाल का दीवान नहीं है मुकम्मल, मंगवा लें। कुछ तो हैं किताबें मेरे उसमें, मेरी लाइब्रेरी में होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारी जमाती लाइब्रेरी में नहीं है। बीमारी ये निशात अगर है तो सुबह गम, पढ़ कर करेगी सूरह वल असर वल हश्र दम तुझे। अच्छा, वल असर में वल हश्र दम तुझे, ये शीन इस तरह बनी जो से स्वाद भी पड़ी जाती है। बीमारी निशात अगर है तो सुबह गम, पढ़ कर करेगी सूरह वल हश्र दम तुझे। यानी ईसाई मलका को ये सुबह गम जो है, ये सूरह हश्र इन पर दम करेगी। आई इधर निशात उधर गम भी आ गया, कल ईद थी तो आज मुहर्रम भी आ गया।
محرم اور عید کی اصطلاحیں جو دینی اصطلاحیں ہیں یہ انہوں نے اس پر خوب کھل کر استعمال کی ہیں. وکٹوریا نہ مرد کے نام نکو گذاشت ہے زندگی یہی جسے پروردگار دے. اے ہند تو تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا. بہرحال اور بھی لوگ ہیں، علامہ اقبال اکیلے نہیں ہیں، ان کا بھی حصہ ہے. اہل حدیث اور دیوبندی فرقہ کے دونوں کے مسلم چوٹی کے عالم اور مشہور ہندوستان کے مصنف بھی شمس العلماء مولانا نذیر احمد دہلوی فرماتے ہیں سارے ہندوستان کی عافیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے، جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو، کوئی سلاطین یورپ میں سے ہو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ انگریز کو بحیثیت غیر حاکم کے ہمیں پسند نہیں، مگر اتنی خوبی ضرور ہے کہ جیسی حکومت کر رہا ہے اس میں انصاف ہے. یہ تو درست بات تھی، مگر یہ کہ اس حکومت کو دوام ہو نہیں، بلکہ جب بھی حاکم ملے یورپ کا ملے. یہ خاص ان کا نقطہ ہے مولانا شمس العلماء مولانا نذیر احمد دہلوی کا. کہتے ہیں سارے ہندوستان کی عافیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے، جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو، کوئی سلاطین یورپ میں سے ہو. انگریز ہی نہیں، جو بھی مرضی یورپ کا ہو. مگر خدا کی بے انتہا مہربانی اس کی مقتضی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے. پھر فرماتے ہیں کیا گورنمنٹ جابر اور سختگیر ہے؟ سوال اٹھایا ہے، اس گورنمنٹ کو تم جابر اور سختگیر کہتے ہو؟ توبہ توبہ، ماں باپ سے بڑھ کر شفیق. یہ خاص انداز ہے مولانا نذیر احمد دہلوی کا. اچھے زباندان تھے. کیا گورنمنٹ جابر اور سختگیر ہے؟ توبہ توبہ، ماں باپ سے بڑھ کر شفیق. مجموعہ لیکچرز مولانا نذیر احمد دہلوی صفحہ 19 مطبوعہ 1890. پھر فرماتے ہیں میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستان کے والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا. اس وقت ہوگا. میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستان کے والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا اور برما اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس اور مصر اور عرب تک خیال دولاتا تھا. اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں. کنگ میکر اگر ان کو بنایا جاتا تو دل ویسے چاہتا تھا میں کنگ میکر ہوتا. ساری نظر ڈالتے تھے، سارے وسیع تر افق پر. کہاں سے کہاں تک؟ کہتے ہیں برما سے شروع ہوتے تھے نظر ڈالنا، اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس، مصر، عرب تک خیال دوڑاتا تھا. اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں. یعنی اگر میں نے خیالات میں بادشاہ بنانا ہوتا یہ مراد ہے ان کی. امیدواران سلطنت میں سے اور کوئی گروہ اس وقت موجود نہ تھا کہ میں اس کے استحقاق پر نظر کرتا. بس میرا اس وقت فیصلہ یہی تھا کہ انگریزی سلطنت ہندوستان کے اہل ہیں، سلطنت انہی کا حق ہے، انہی پر بحال رہنی چاہیے. یہ جو تحریک آزادی کے علم بردار بنے پھرتے ہیں سارے، علامہ اقبال بھی بعد میں ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہے اور احمدیوں پر ہنستے رہے، مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام نبی کے طعنے دیے. یہ حال ہے ان کا اپنا. مولوی ظفر علی خان صاحب اپنے تانا آمیزیوں میں بڑے چوٹی کے تھے، اور احمدیوں اور خلفاء پر حجب لکھنا ان کا ایک خاص شیوا تھا. زبان دانی تھی چونکہ، اس لیے حجب نہایت ہی بےہودہ ہو مگر زبان دانی کے لحاظ سے بڑی تیز ہوا کرتی تھی. اس سے ان سے بڑھ کر احمدی شعراء چوٹی کے جو کلاسیکل زبان لکھنے والے تھے انہوں نے پھر جواب بھی خوب دیے ان کو. اور وہ دور بڑا دلچسپ ہے. ایک طرف ظفر علی خان کی حجب وغیرہ چھپتی تھی، دوسری طرف حضرت شاہجہان پوری صاحب اور حضرت میر صاحب، محمد اسماعیل صاحب، اور اسی طرح اور بھی بہت سے رحمانی صاحب ہوا کرتے تھے. بہت اچھے بہت ہی
मौसर और ज़ुबान के लिहाज से बहुत आला पाए के जवाब नज़म में देते थे। तो ये कहते हैं ज़फ़र अली ख़ान, मुसलमान एक लम्हा के लिए भी ऐसी हुकूमत से बदजन होने का ख्याल नहीं कर सकते। अगर कोई बदबख्त मुसलमान, सुन लीजिए, अगर कोई बदबख्त मुसलमान गवर्नमेंट से सरकशी की जरूरत करे तो हम डंके की चोट से कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान नहीं है। ये जो इनसे सवाल जवाब हुआ था, खलीफा मसीह सालिस ने ये पोजीशन ली कि जो रसूल सल्लम के अहकाम की पैरवी नहीं करता, रसूल सल्लम फरमाते हैं महदी आएगा, और जो उसका इनकार कर दे तो हमारे नजदीक वो हकीकी मुसलमान नहीं। कितनी तकलीफ पहुंची, कहते तुम उठाकर हम दायरा इस्लाम से बाहर फेंकते हैं। और ज़फ़र अली ख़ान और उनके चेले मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान, क्योंकि वो अंग्रेज की मुखालफत पर इस्लाम से खारिज करते हैं। इस बिना पर कभी किसी अहमदी मुसन्निफ ने, तहरीर लिखने वाले ने लोगों को इस्लाम से खारिज नहीं किया कि अंग्रेज की मुखालफत है इसलिए दायरा इस्लाम से खारिज, और डंके की चोट से कह रहे हैं। पता है कोई मुखालफत नहीं होगी, डंके की चोट से कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान नहीं। अखबार जमींदार, लाहौर, 11 नवंबर 1911। फिर फरमाते हैं, अपने बादशाह आलम पनाह की पेशानी के एक कतरे की बजाय अपने जिस्म का खून बहाने के लिए तैयार हैं, और यही हालत हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की है। और अब मैदान में आजादी के लंबरदारों बैठे हुए पाकिस्तान की तारीख बिगाड़ रहे हो, उटपटांग महंगी बातें याद कर रहे हो, ज़फ़रुल्लाह खान का नाम मिटाया जा रहा है उस तारीख से, जमात अहमदिया का किरदार उसमें से मिटाया जा रहा है। जो दुश्मन अव्वल थे, जो पाकिस्तान को ना पाकिस्तान, बलूचिस्तान कहते थे, जो पाकिस्तान के बनाने वाले कायदे आजम को काफिर आजम कहा करते थे, और ऐसे से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि वो दोहराने की मजाल नहीं है। वो आज पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के बनाने वालों में मौजूद मकाम पर फायज कर दिए गए हैं। इसी तरह इश्तिराकी तारीख बनाई गई थी, इसी तरह फैशिज्म में तारीखें बनाई जाती हैं। तारीख को तुम कैसे बदल सकते हो? चंद दिन की बात है, ये जमाना बदलेगा। ऐसे लोगों पर आइंदा मौरख लाने डालेंगे जिन्होंने तारीख को हुलिया बिगाड़ा है। अगर तारीख दानी की बात करते हो तो रईस, जिन्होंने किताब लिखी है पाकिस्तान की इब्तदाई तारीख की, क्या नाम था पूरा उनका? रईस जाफरी साहब। वो देखें, वो तो अहमदी नहीं थे, मगर किस इंसाफ और तकवा के साथ वो चूंकि पाकिस्तान की या हुकूमत या मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी में तारीख लिख रहे थे। उन दिनों में भी मुल्ला दबा हुआ था और कायदे आज़म का रोग उन पर हावी था, इसलिए उन्होंने जो तारीख लिखी बेलाग लिखी, किसी बात के खौफ नहीं। उसमें आप देख लें ज़फ़रुल्लाह का क्या किरदार था, अहमदियों का क्या किरदार था, इन मौलवियों का क्या किरदार था। लेकिन अब ये तारीखें बदल जाते हैं और ये बातें भूल जाते हैं कि कल तक अल्लामा इकबाल और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वगैरह मजलिस अहरार के बड़े बड़े सरबराह अपना क्या अकीदा रखते थे। अपने बादशाह आलम पनाह की पेशानी के एक कतरे की बजाय अपने जिस्म का खून बहाने के लिए तैयार हैं, और यही हालत हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की है। झूठ बोला था तो इसका इनकार क्यों ना किया? कहां कालम लिखे हैं तुम लोगों ने कि झूठा है ज़फ़र अली खान, हमारी ये हालत नहीं। 1911 का जमाना, अंग्रेज का रोब छाया हुआ, किस तरह से झुका लिए हैं और तस्लीम कर लिया कि हाँ यही मुसलमानों का हाल था। और फिर आगे, चूंकि शायर भी बहुत अच्छे थे, ज़फ़र अली खान बहुत अच्छे शायर कहते थे, कहते हैं झुका फर्त अकीदत से मेरा सर, हुआ जब तज़किरा किंग एम्परर का। झुका फर्त अकीदत से मेरा सर, हुआ जब तज़किरा किंग एम्परर का। जलालत को है क्या क्या नाज उस पर कि शाहनशाह है वो बैरुबर का। जलालत को है क्या क्या नाज उस पर कि शाहनशाह है वो बैरुबर का। ज़र किस्मत जो हुई गोशा हासिल, हमें उसकी निगाह फैज़ असर का। कहते हैं काश हमें उसकी निगाह फैज़, एक गोशा, छोटा सा एक गुना वो मेरे से आ जाए, वो कनखियों से हमें देख लिया मुराद है। कहीं मैं बैठा हूं
اور ظفر علی خان پہ اس بادشاہ کی یوں نظر پڑ جائے میں دین و دنیا میں کامیاب ہو گیا. یہ بھی تھا ایک دور جبکہ احمدیت کے دشمن کھلے بندوں کہتے تھے بے خطر ڈنکے کی چوٹ ہم یہ باتیں کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, اور ان کو کچھ نہیں ہوا. وہی ضمیر تھا عام مسلمان کا کہ کہو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے. جب زمانے بدلے, جب پاکستان کے احمدیوں نے قربانیاں کی, اپنا ملک وجود میں آ گیا, جب ملک کی شہنشاہی کی باگڈور پر ان کے ہاتھ پڑ گئے, تو پھر سب تاریخ کو مسخ کر کے ایک نئی تاریخ بنائی گئی ہے اور احمدیوں پر ظلم کے بہانے ڈھونڈے گئے ہیں. اور یہ الزام ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودے تھے, انگریز کی تعریف کرتے تھے. یہ دیکھتے نہیں کہ وہ تعریف کیوں تھی, کس وجہ سے تھی, اور اپنے لیے تھی یا تم لوگوں پر احسان کے نتیجے میں. آگے بھی ہے نا اور کچھ, بس یہی تھا زبردست. ایک ہی قصہ بھی کی ضرورت پڑی, اگر اس کا جواب کسی نے کہا لکھا تو پھر انشاءاللہ بہت مواد ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں ان باتوں سے. اب میں زبردست اس بات کو چھوڑتا ہوں, اور کل کا مضمون اس تتیمے سے مکمل ہوا. باقی یار زندہ صحبت باقی کہتے ہیں, اگر پھر کبھی ضرورت پڑی کوئی دلچسپ حوالے پھر پیش کریں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اب آپ بتائیے متفرق باتیں کیا ہیں آج کی. کچھ تو حضور نے مختلف ممالک سے جو ویڈیو کیسٹس جماعتیں تیار کر کے بھجوا رہی ہیں, ان کے متعلق کچھ اصولی ہدایات جماعتوں کو دینے تھے. ہاں, اس سے پہلے میں لوگوں کو السلام علیکم تو کہہ دوں. کئی لوگوں کے خط آتے ہیں کہ آپ نے بڑی دیر سے ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, السلام علیکم. تو میں شروع کر دیتا ہوں ذرا سب کو دیکھنا, اور باری باری میں جب آپ کو دیکھ رہا کبھی نظر پڑتی ہے تو مختلف شہر مختلف لوگوں کی مجالس وہ تصور میں آتی ہیں. کبھی کراچی ہیں, کراچی کے بہت سے مخلصین تعلق والے گھر والے وہ لوگ ہیں, وہ آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. کہیں لاہور کے ہیں, کہیں ربوہ کی جگہ جگہ مجالس لگی ہوئی ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ اس وقت وہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ہم اس کو بار بار بھی تو کریں گے نا. ہو سکتا ہے اگر اس وقت آپ مجھے اتنا دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی, وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. کنڈی ہے, ناصر آباد, محمود آباد, وہ سارا علاقہ, اور گوٹھ علم دین بڑے سادہ سے مخلصین کی گوٹھ ہے. مجھے اس لیے خاص طور پر تعلق ہے اس سے کہ ان کی احمدیت میں کچھ مجھے بھی معمولی خدمت کا موقع ملا تھا. ایک دو شروع میں چند تھے, اور ساری گوٹھ ان کا احترام تو کرتی تھی مگر احمدیت کے معاملے میں ساتھ نہیں تھی, اور ارد گرد بھی مخالفت تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میری سے سوال جواب یہاں منعقد کریں. وہ اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ بڑی بھرپور مجلس ہوئی. علاقے سے بھی سندھی زمیندار آئے, اور یہ وہ سندھی جماعت ہے جس میں پنجابی اور سندھی مل کے رہتے ہیں. ارد گرد کا علاقہ زیادہ سندھی ہے. تو یہ پنجابی تھے, علم دین صاحب اور ان کے تمام خاندان والے. تو اس میں اللہ کے فضل سے اس کثرت سے پھر بیعتیں ہوئی ہیں. جب میں واپس آیا ہوں تو مسلسل پھر یہ اطلاع ملنی شروع ہوئی کہ ارد گرد کے لوگ جو بھی آئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ آ گئے. تو مجھے ہمیشہ یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمیں نہ بھلانا, ہم آپ کی خاص گوٹھ ہیں. تو میں بتا رہا ہوں, آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں آپ کو بلایا, آپ بھول بھی نہیں سکتے. اور وہ سارے جو ناصر آباد میں مجلسیں لگایا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے, ان میں سے کئی تو اب جرمنی پہنچ گئے ہیں, بڑے ہو کے پہچانے بھی نہیں جاتے. اب نئے بچوں کو تو چاکلیٹ میں نہیں دیے, لیکن انشاءاللہ دعا کریں گے تو پھر وہاں آ کے بھی دیں گے. سر دست صبر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ وہ صحن میں جو ہمارا چمن تھا وہاں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے سارے, اور کوئی ہاتھ بھی ہلا رہا ہوگا. وہاں ایک وفات ہو گئی ہمارے پرانے ماسٹر, دو ایسے وہاں وفات دو آدمیوں کی ہوئی ہے جن کا جس زمانے میں جاتا تھا مجھ سے بہت تعلق تھا. ایک ہمارے صدر جماعت تھے ماسٹر نذیر احمد صاحب, بڑے مخلص انسان, اور ان کا بھی بڑا صدمہ ہے. ایک ہمارے مینیجر چودھری عنایت اللہ صاحب ہوا کرتے تھے, بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسٹیٹس کے لیے, صرف ناصر آباد نہیں بلکہ دوسری اسٹیٹس میں بھی. بہت سمجھدار, بہت ہی بہادر انسان, فوجی آدمی تھے, اور بہت مشکل کے وقت وہاں جماعت کے کام آئے ہیں. تو ان کا ذکر خیر بھی ضروری ہے. پھر میں کراچی کی مجالس کے بعد یا سندھ کی مجالس میں اور بھی جگہ ہیں,
हमारा नवाबशाह है, नवाबशाह में शहर में वो घर हैं जहाँ आपा मंसूरा और आबदा वगैरह हैं, उनके अब हाजी अब्दुल्ला साहब तो फौत हो गए हैं बेचारे मरहूम, वो भी बहादुर मुखलिस इंसान थे। और अब्दुल कादिर साहब रईस खुदा के फजल से जिंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सिंधी कुरान करीम के सिंधी तर्जमे में उन्होंने बहुत मेहनत की और हैं भी बहुत काबिल आदमी, बहुत अच्छा सिंधी पर अबूर है इनको। तो इनके बच्चे भी वगैरह आबदा वगैरह बैठे देख रहे होंगे। और हमारे डॉक्टर कदीर मशहूर शहीद की फैमिली है, डॉक्टर अब्दुल कुदूस साहब की फैमिली है, अब्दुल रहीम साहब हुआ करते थे, वो उनकी खानदान उनका ख़ानदान है। और फिर इधर चले जाएं तो वो शहीद होने वाले जिनका एक ही ताल्लुक फैमिली से बहुत ताल्लुक है, भिरिया रोड के, हाँ, अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल हमीद साहब। और फिर वो जो जगह है बीच में आती है टंडवाखिल, पनवाखिल में, और उसके साथ वो बीच में जगह थी हम ठहरा करते थे, वहाँ रशीद भट्ट साहब वगैरह की फैमिली, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कंडियारो, हाँ कंडियारो। तो ये सारे वो इलाके हैं जो मेरे देखे भाले, बल्कि बारहा में उन जगहों में फिरा हूँ हर तरह से, पैदल भी, बीचों जीपों पर भी, घोड़ियों पर भी। और सिंध के इलाके में दूर तक नौकोट वगैरह, फिर मिट्टी का इलाका है, फिर नगर पार्कर का इलाका है, अलग तरह से सब जगहों पे जहाँ जहाँ भी बिजली है वहाँ देख रहे होंगे, जहाँ बिजली नहीं वहाँ कई जगह जनरेटर लगे होंगे। तो इस ज़िम्मन में मैं एक बात तो आपको ये बता दूं कि जनरेटर्स के से बेहतर एक और तरकीब है जो खामोश है, बार बार की उसमें मुसीबत नहीं है। मैंने पाकिस्तान में अपने घर में खिलाफत से पहले जनरेटर लगाया हुआ था, लेकिन मुसीबत थी जब बिजली गई दौड़ के मैं ही जाता था, जनरेटर ऑन करता था, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पखा चला, 5 मिनट के बाद बिजली आ गई, फिर भागे भागे गए, जनरेटर बंद किया, फिर थोड़ी देर बाद बिजली चली गई, फिर भागे भागे गए, बाजार सारे रात बस यही भाग दौड़ थी। जनरेटर जैसे कहा जाता है इब्राहिम लिंकन के मुतालिक, फ्रॉम लॉग कैबिन टू व्हाइट हाउस, फ्रॉम व्हाइट हाउस टू लॉग कैबिन, तो वही मेरा हाल था। तो इससे बहुत बेहतर निज़ाम है आजकल जो इजाद हुआ है, याद तो पहले से था, यानी आजकल रिवाज पकड़ रहा है। 2 बैटरियां मोटर की अच्छी अगर ले ली जाए बड़ी ताकत की, तो उनके साथ उनको एक कन्वर्टर मिल जाते हैं आजकल, खासतौर पर बनाए जा रहे हैं इस गरज से, जिनका मेक एंड ब्रेक ऑटोमेटिक है। उसमें जब बिजली जाती है तो वो खुद ब खुद उसको चला देते हैं, और जब आती है तो वो चार्ज करने लग जाती है उनको। तो मुसलसल है, सिर्फ पानी का ख्याल रखना है, वक्त पे पानी दिया जाए तो काफी लंबा अरसा चल जाती है। आजकल महंगाई बहुत भी होगी, तो मेरा ख्याल है 25,000 में ये पूरा पैकेज हो सकता है। तो जनरेटर भी तो कम खर्च नहीं होता। तो हमारे जो लाहौर में हैं वो जो बनाने वाले जो स्टेबलाइजर बनाया करते थे, क्या नाम था उनका, रशीद साहब खालिद, वो बहुत काबिल हैं, वो सुन रहे होंगे बैठे, उनको भी मैं सलाम कहता हूँ। आप अगर कोई ऐसी चीज एनजीओ के लिए याद कर दें जिसमें अपना मुनाफा लाजमी और वाजबी रखें और ये कन्वर्टर इनको मिल जाए, तो इस पैकेज डील से मुझे भी मुतल्लिक कर दें, मैं सब दुनिया में टेलीविजन पर इश्तिहार दे दूंगा कि जिसने जहां मंगवाना है मंगवा ले, हिंदुस्तान में भी काम आएगी। तो ये चीज बड़ी फायदेमंद होगी। और जहां निज़ाम जमात के जरिए ये काम, ये टेलीविजन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वहां तो निज़ाम जमात को लाजमन ये लेना चाहिए। हर रोज ये मुसीबत की फलां वक्त प्रोग्राम उठ गया, ये जो कन्वर्टर मैं कह रहा हूं इसके जरिए टेलीविजन और इसका चलना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके अलावा पंखे भी चल सकते हैं कुछ 1500 वाट तक या 2000 वाट तक भी गालबन ये बिजली मिल जाती है। अगर 1500 वाट का महफूज तखमीना रखें तो टेलीविजन मेरा ख्याल है 500 वाट लेती होगी, हाँ इससे भी कम, हाँ। और डिश एंटीना को लेते कुछ नहीं, तो टेलीविजन डिश एंटीना के साथ रख कर और वो 500 से कम लेती है। 5 वाट है जो टेलीविजन, हाँ
اور وہ جو ہے وہ تقریباً 15 واٹ وہ ہے ڈش ہے میں آل ٹوگیدر. ہاں جی کوئی 100 واٹ بھی نہیں بنتا ہے. اچھا ہاں جی اتنا سستا ہے یہ کام. جی لو جی 100 واٹ میں تو یہ تو جو اس کے پھر 2-3 پیکج ہونے چاہیے ایسے جہاں روشنی کے لیے اپنا انتظام رکھ لیں کوئی. اور اس کے لیے ٹیلی ویژن کے لیے اگر چھوٹا سا کنورٹر بنے اور روشنی کے لیے چلے آپ یوں کر لیں کہ 200 واٹ کا ایک بلب جل جائے. اور پنکھے کی کتنی ہوتی ہے 70-80-100 واٹ کا ہوتا ہوگا پنکھا. تو اگر چھوٹی جگہ ہو تو اس میں ایک پنکھا گرمی کے لیے ایک بلب اور ایک ٹیلی ویژن یہ کمرہ اس سے مزین ہو اس کے لیے 300-400 واٹ کے اندر سارا کام ہو جائے گا. اور چھوٹی بیٹری کام آ جائے گی سستی چھوٹا کنورٹر کام آ جائے گا. تو متفرق اس قسم کی خالد صاحب آپ پیکج ڈیل بنائیے اور پھر مجھے مطلع کریں پھر میں اشتہار دے دوں گا ٹیلی ویژن پر. سب این جی او کو ہر جگہ پتہ لگ جائے گا سندھ تک بھی بجائے اس کے کہ جماعتی اعلان ہو کہیں الفضل جاتا ہے کہیں نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ انشاءاللہ بہت سی ہماری مشکلات کم ہو جائیں گی. اچھا اور گجرات ہے سیالکوٹ میں ماشاءاللہ بہت بیداری ہے. اب جگہ جگہ مجلسیں لگی ہوتی ہیں بچے بڑے خط لکھتے ہیں. اور گجرات کے علاوہ جیلم کا علاقہ ہے راولپنڈی کا علاقہ ہے آزاد کشمیر ہے اور بہت سی جگہ جہاں بہت تعصبات تھے. بہاولپور بہاول نگر ملتان اور ان سب علاقوں میں اللہ کے فضل کے ساتھ یہ انٹینا کے ذریعے جماعت کو بھی مل رہے ہیں. اور وہ جو جن جگہوں کو میں نام لے رہا ہوں وہاں بہت سے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں ان کے وہاں گیا ہوں مجالس میں. منٹ گمری عیسائی وال جو اس کو آپ کہتے ہیں وہاں کے 6/11L 6/12L 30/11L وغیرہ وغیرہ اور بہت سے یہ 6/11L تھا غالباً اور 30/12L بعد یہ کچھ ایل اور بٹے موجود تھے 30 اور 6 یا 12 اور 11 اس قسم کے نام تھے مگر جگہ میرے ذہن میں ہے. چوہدری نذیر صاحب 30 والے گاؤں میں تھے ابھی بھی ان کے خط آتے ہیں محبت بھرے. اور اسی طرح 6 کی جماعت جو ہے وہ نمبرداروں کا ذیلداروں کا گاؤں کہلاتا تھا. یہ تو اس لیے بھی یاد رہتا ہے کہ جہاں جاؤ وہاں یہ ان کے لڑکے موجود ہیں. جرمنی بھی بھرا ہوا ہے بھرا ہوا سے مراد ہے کوئی جگہ نہیں جہاں یہ نظر نہ آئے. اور ناروے وغیرہ تک پہنچے ہوئے ہیں کینیڈا بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل سے بڑی فعال جماعت ہے طاقتور جماعت ہے اور ان کے دوستی کے دائرے بڑے وسیع ہیں. وہاں غیر جماعت بھی کوئی تعصب نہیں رکھتے ان سے. کوئی مولوی یا کوئی پالیٹیشین آ کے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ان کو بگا دیتے ہیں کہتے ہیں ہم جانے ہمارے تعلقات اچھے ہم جانتے ہیں ہمارے مذہب کو ان کے مذہب سے کوئی خطرہ نہیں تو بڑی بالکل پرواہ نہ کرو. تو یہ سب لوگ ہیں وہ گاؤں والے کچھ بیٹھے ہوں گے اس وقت. ہمارے شاہوں کی بھی فیملی تھی وہ بھی باہر کچھ نکلے ہیں. تو گاؤں گاؤں ذہن میں ہے. پھر ادھر چلے جائے ڈیرہ غازی خان مظفر گڑھ بستی رندہ ہے اور بستی مدرانی ہے. بہت علاقے ہیں جو دیکھے بھالے بار بار وہاں گیا ہوا. پشاور صبح سے ہر جا کے دیکھیں پشاور میں بھی اس وقت مجھے پتا ہے کہاں کہاں مجلسیں لگی ہوئی ہیں. اور اسی طرح مردان ہے اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں خدا کے فضل سے جو کمزوریاں تھیں وہ دور ہو رہی ہیں نمازوں کی طرف توجہ ہو رہی ہے. تو یہ زیادہ ہے اہم بات جس کی طرف جماعت کی توجہ مرکوز کرانے چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کا کچھ فائدہ تو دلچسپی کا ہے ہی. وہ اس لیے ضروری ہے کہ باقی ٹیلی ویژن سے بچا کر اس طرف کھینچنے کے لیے ہمیں لازماً جدوجہد کرنی ہوگی کہ پروگرام دلچسپ رہیں. لیکن اس دلچسپی میں لپیٹ کر جو ٹھوس اور دائمی نوعیت کی نصیحتیں کی جاتی ہیں مثلا قیام نماز وغیرہ اس سے اگر آپ نے استفادہ نہ کیا تو پھر یہ سارا سلسلہ بیکار ہو جائے گا. اور ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے جو خطوط آ رہے ہیں وہ ہر طرف سے آ رہے ہیں. بنگلہ دیش والے کہیں گے ہمارا نام نہیں لیا. مجھے آپ کا نام میں پہلے لے چکا ہوں میں کئی دفعہ. یہ سندر بن سے لے کر ادھر احمد نگر تک اور مختلف جماعتیں
सिलहट और आसाम तक, और फिर इधर चिटागोंग और ब्रह्मनबड़िया, और चिटागोंग से आगे कॉक्सिस बाजार है, रांगामाटी वगैरह। तो ये सारे इलाके वो हैं जो इस वक्त मेरे सामने हैं, और एक बैक वक्त तो नहीं, लेकिन कभी मैं नजर उन पर डालता हूँ, कभी उन पर डालता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि मैं भी देख रहा हूँ कुछ, सिर्फ आप ही नहीं देख रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलीविजन का जो बुनियादी मकसद है वो तरबियत है। कब मुमकिन था मेरे लिए कि साल में एक दफा भी कहीं घर घर पहुंच सकता। तो जहां जज्बाती लोग बातें लिखते हैं कि ठीक है आप आए, मगर ये तलब जो है पहुंचने की वो नहीं पूरी हो रही और भड़क उठी है, वो सब रोमानी जज्बाती बातें हैं। ठोस हकीकत यही है कि टेलीविजन के जरिए मेरा वहां नसीहत के साथ पहुंचना तरबियत पर उसी तरह असरअंदाज हो रहा है गोया कि मैं वहां पहुंच गया हूं, और बच्चों में अजीब इनकलाब बर्पा हो रहा है। नमाज के सिलसिले में मुझे कल ही खत मिला कि टेलीविजन देखने के बाद, आपने शायद नमाज का जिक्र किया था या कोई और बात होगी, तो अब्बा बाहर जा रहे थे, किसी बच्चे ने लिखा है, और नमाज नहीं पढ़ी, तो बेटा दरवाजे के सामने हाथ खोल के खड़ा हो गया फैला के कि अब्बा पहले नमाज पढ़े फिर मैं जाने दूंगा। उसकी ऐसी प्यारी अदा लगी बाप को कि बाप ने नमाज पढ़ी। और बहनें भाइयों के मुतालिक शिकायत करती हैं, बीवियां खामदों के मुतालिक बहुत दर्द से लिखती हैं कि टेलीविजन तो देख रहे हैं हम, लेकिन अभी तक उनके ऊपर नमाज पे असर नहीं पड़ा। और ये जो शिकायतें हैं वो मगरबी दुनिया से भी आ रही हैं, मशरक़ी दुनिया से भी आ रही हैं। उससे मुझे भी अंदाजा हो रहा है, इन मानों में भी मैं आपको देख रहा हूँ कि पहले जो मुतफर्रक फैले हुए नकाइस थे उन पर मेरी इस तफसील से नजर नहीं थी जितनी अब टेलीविजन देखने वाले मेरे बाज खुतबात के हवाले से मुझे इत्तलाएं पहुंचाते हैं। और बहुत से ऐसे घर हैं जिनसे मैं वाकिफ, जिनके खामन मर्द वगैरह मुखलिस आके मिलने वाले जलसों में पेश मुझे ये नहीं पता था कि नमाज नहीं ठीक पढ़ते। बस ऐसी भी इखलास की शक्लें हैं जहां इंसान इसी पर मुतमईन हो जाता है कि मैं आगे आगे हूं, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ता तो फिर वो आगे आगे नहीं है, वो उसका कदम फिसलनी जगह पे है, किसी वक्त भी ज़ाया हो सकता है। तो मैं उन सबको मुखातिब होकर कहता हूँ कि नमाज को कायम करें, और बच्चे अब अल्लाह के फल से पहले से ज़्यादा नमाज पर कायम हैं। इतना नुमाया असर हो चुका है कि हमारे भाई मुनीर अभी जेलम से तशरीफ लाए हैं, सैफी के वालिद, उन्होंने बताया कि यहाँ एक बात देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पिछले 2 साल के अंदर, 2 साल पहले आए थे, ये इनकलाब देखा है कि पहले मस्जिद में यहाँ बूढ़े ज्यादा होते थे, शाज कोई बच्चा नजर आता था, और अब तो बच्चों और जवानों से भरी पड़ी हुए और बूढ़े निस्बतन मिनॉरिटी बन गए हैं। तो ये बात उन्होंने बड़ी जहानत से नोट फरमाई है और दुरुस्त है, और इसमें इस टेलीविजन का बहुत बड़ा दखल है। तो मेरी तो सच्ची आरज़ू तब पूरी होगी जब टेलीविजन के जरिए आलमी इबादत करने वालों की एक ऐसी मजबूत जमात कायम हो जाए जो किसी पहलू फिर नमाज को छोड़ने पर आमादा ना हो। और इसी में हमारी जिंदगी, इसी में हमारी जान है। इबादत करने वालों को खुदा ज़ाया नहीं होने देता, और इबादत करने वाले जब फैलते हैं तो इबादत की खुशबू, इबादत का रंग, इबादत का ज़ौक़ साथ लेकर फैलते हैं। आने वालों में नमाजी बनाने लगते हैं, लेकिन बेनमाजी अगर तबलीग ही करता रहे और किसी को बना भी देगा तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। एक पहलू से तो ठीक है कि वो उसने सर तस्लीम खम कर दिया, वक्त के इमाम को मान लिया, लेकिन उससे उसको फायदा क्या पहुंचा अगर अपने अंदर उसने पाक तब्दीली नहीं की। बस मैंने तो हमेशा देखा है और कई दफा बयान भी किया है कि जमात जिस जरिए से फैलती है वो जरिया अपने महदूद दायरे में एक मोहर का काम देता है, और जैसी उसकी तस्वीर है वैसी तस्वीर आने वाले पर बनती है। बस आजकल जबकि बकसरत तबलीग का दौर है और हैरत अंगेज इनकलाबी कामयाबियां नसीब हो रही हैं, नमाज को अव्वलियत दें, नमाज पर मजबूती से कायम हो। हर अहमदी जो दाई अल्लाह है उसकी तस्वीर में नमाज एक लाजमी जुज़ होना चाहिए। उसके बगैर अगर आप दावत अल्लाह करेंगे
تو اندھی لولی لنگڑی تصویر بنا رہے ہوں گے ایک احمدی کے اوپر. آپ کی تصویر نقش ہوگی مگر ایک اندھی لولی لنگڑی تصویر, اور ایسے ہی مریض احمدی پھر آگے پیدا ہونے لگ جائیں گے اللہ ماشاء اللہ. بہت سے ایسے ہیں جن کو نظام جماعت سنبھال لے گا, میں جانتا ہوں, کوشش ہوتی ہے, مگر جب دیر ہو جائے تو اکثر لوگ اپنی عدم تربیت کی وجہ سے بعض نقائص پر ٹھنڈے ہو کر جم جاتے ہیں. لوہا گرم نہیں رہتا کہ اسے مولڈ کیا جا سکے, اسے مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکے. بس اس وجہ سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے, لیکن اس مزے کی وجہ کیا ہے, کیوں یہ مزہ لیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے عبادت پر قائم ہو جائیں, اسلامی عبادت کے نگران اور محافظ ہو جائیں, اور احمدیت اور عبادت ایک ہی چیز کے دو نام بن جائیں. اگر یہ ہو جائے تو اربوں روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے اس ٹیلی ویژن پر تو ایک ایک پیسہ کام آ جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اربوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی. احمدی خدمت کرنے والے ایسے ہیں جو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. بس نفس کی قربانی بھی آپ کر رہے ہیں, مال کی قربانی بھی کر رہے ہیں, مگر ان دونوں قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ان دونوں قربانیوں کا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنے والے پیدا ہو جائیں جو اپنے رب کو پہچان لیں, اور جو پہچانتے ہیں وہی عظمت سے اس کی عظمت کے حضور سر جھکاتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو نمازیں خود سیکھنی بھی ہوں گی, پڑھانی بھی ہوں گی, اور اس کے لیے جو میں نے ترکیب پہلے استعمال کی ہے بارہا, وہی میں دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. اس مجلس میں تو اور وقت نہیں ملے گا, باقی پھر سے انشاءاللہ کل کی بھی تو ایک مجلس ہے متفرق. وہ ترکیب یہ ہے کہ ہم نمازی نمازی پیدا کریں جن کو ہم نماز کے الفاظ بھی عمدگی کے ساتھ ادا کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھائیں, تاکہ ہر نمازی نماز کے الفاظ صحیح طریق پر ادا کر سکتا ہو, اپنے صحیح مخرج جس طرح جو طریقہ ہے اس کے مطابق ادا کر سکتا ہو, اس کا ترجمہ بھی سمجھتا ہو, اور ساتھ نماز کے کچھ جو ضروری مسائل ہیں وہ ضرور بیان کیے جائیں. یہ کرنے کے بعد آپ ان کو کہیں کہ اب ہم تمہیں معلم بنا رہے ہیں, تمہیں ہم نے ایک مہر کی صفت عطا کر دی ہے, اور فیض خاتم النبیین میں یہ ساری باتیں داخل ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خاتم کا فیض تمہیں نصیب ہونا ضرور چاہیے, اور یہ تبھی نصیب ہوگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ, آپ کے عادات و اطوار, آپ کی روحانی شخصیت کسی نہ کسی حد تک آپ کی ذات میں مرتسم ہو جائے, آپ کے نقوش میں, آپ کی صفات میں ظاہر ہو, آپ کی پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں, آپ کا یہاں کے لوگوں کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں, کہتے ہیں کبھی کبھی کوئی انگریزی لفظ بھی بول دیا کرو, تو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کے کریکٹرسٹکس ہیں اور بعض ایٹریبیوٹس ہیں, وہ سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنے ہیں, اور جب سیکھیں تو اپنی ذات تک محدود نہ کریں, اسے آگے جاری کریں, تاکہ خاتمیت ایک کوثر میں تبدیل ہو جائے. اس پہلو سے میں ہمیشہ خاتمیت کا تعلق حوض کوثر سے باندھتا ہوں. انا آتینا کل کوثر ہے جو فیض روکنے کا مضمون نہیں, بلکہ فیض کو لامتناہی طور پر ہمیشہ کے لیے جاری کر دینے کا مضمون ہے. بس اس پہلو سے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ جو حقیقت میں خاتم النبیین کا قائل ہے وہ لازماً آپ کے کوثر کے صاحب ہونے کے لحاظ سے, صاحب کوثر ہونے کے لحاظ سے آپ سے فیض پائے اور فیض کو جاری کرے, تب وہ خاتمیت کے سچے مفہوم کو سمجھنے والا ہوگا. ورنہ یوں فرضی باتیں ہیں کہ جی فلاں قائل ہے, فلاں قائل نہیں. خاتم کا مطلب ہے مہر جو آگے لگ سکے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مہر اگر آگے لگ کے رک جائے تو فائدہ کیا؟ نبیوں پر لگتی ہے اس لیے کہ کامل ترین مقصد اس کا یہی, اول اور اعلیٰ مقصد یہ ہے, لیکن نبیوں کے ذیل میں سب فیض پانے والے اس مہر سے فیض یافتہ ہیں. تبھی سورہ نساء میں اسے خاتمیت کی مہر صرف نہیں قرار دیا گیا
तमाम रूहानी फ्यूज की मोहर करार दिया गया है। वमन युतिअल्लाह व रसूला फउलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइक रफ़ीक़ा, कि जो अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह इस रसूल की अताअत करेगा, सारे फैज़ उन्हीं को मिलेंगे जो इनमें शामिल हों। नबूवत का फैज़ भी, सिर्फ नबूवत नहीं, सिद्दीक़ियत का भी, शहादत का भी और सालिहियत का भी। बस ये वो कौसर है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से जारी हुई है। ये वो कौसर है जो आज टेलीविजन की सूरत में हम तमाम दुनिया में जारी करना चाहते हैं। बस कौसर जारी होनी चाहिए, ना कि महज सिर्फ शगल और लुत्फ की बातें। ये सारे लुत्फ की बातें वो पैमाने, वो बर्तन हैं खूबसूरत जिनमें शराब डालकर पेश करने वाला पेश करता है। ये शराब तहूरा है, यानी कुरान की शराब, जिसे हम टेलीविजन के इन प्यालों में हम डालकर कुल आलम में गर्दिश दे रहे हैं। अला या अय्युहा साक़ी अदिर कासम व नाविलहा। बस आपको मैं कहता हूं, ये तो शराब तहूर है, यानी नमाज की शराब है, इबादत की शराब है। इस शराब को खूबसूरत पैमानों में भरकर, ताकि कोई पीने वाला इनकार न कर सके, उसे पिलाएं और लबालब पिलाएं और बार बार पिलाएं, यहां तक कि 5 वक्त शराब, इस शराब तहूरा पीने का आदी बन जाए। जब आदी बन जाते हैं तो लोग अल्कोहलिक भी हो जाते हैं, फिर वो रात को उठ के भी पीते हैं, और यही हाल नमाज वालों का है। फिर आदी हो जाए, फिर वो रात को उठ के भी पिए। और अभी ऑलरेडी अब तक ऐसा हो रहा है, होना शुरू हो चुका है। क्योंकि मुझे कल ही एक आदमी का खत मिला है, किसी मर्द का नहीं है, किसी बहन का है। उसने बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप तहज्जुद के लिए उठता है और मेरा भाई भी छोटा बाकायदा उसके साथ तहज्जुद पढ़ता है और कोई तहज्जुद मिस नहीं करता। तो ये जो अजीम रूहानी इनकलाब बर्पा हो रहा है, यही फैज़ है इस टेलीविजन का। इसी का नाम अहमदिया मुस्लिम टेलीविजन है, मुस्लिम अहमदिया टेलीविजन है, या क्या है, मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया। हाँ, तो इससे आप फैज़ पाएं। और मिलते तो हैं, हम रोजाना मिलेंगे, लेकिन तब मुझे खुशी होगी, तब मेरी नज़र ज़्यादा खुशी और फ़ख्र और इत्मीनान से आप पर पड़ेगी अगर आपके वहाँ नमाजी पैदा हो रहे हों और एक रूहानी इनकलाब बर्पा हो रहा हो। फिर दावत अल्लाह का जो दौर है वो कामयाब होगा। जो नमाजी तबलीग करेगा वो नमाजी बनाएगा। और साथ चंदों का भी ख्याल रखना। 2 शर्तों पर खुदा की बैत की है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो जो अहमदी आगे दाई अल्लाह बनकर दूसरे को बुलाता है, अव्वल तौर पर नफ्स खुदा के हुजूर पेश करता है और खुदा का हो जाता है, इबादत के लिहाज से बेहतरीन नमूना बनता है। दूसरे अपने अम्बाल भी खुदा के हुजूर पेश करने वाला है। ऐसी सिफात का आदमी अहमदी लाजिमन ऐसे ही अहमदी बनाएगा, एक जर्रा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जिससे बनता है उसके नक्श ले लेता है। मैंने तो देखा है, जो चंदा ना नहीं देने वाले पुराने लोग हुआ करते थे, बाद कंजूस थे, चंदों में कमजोर थे, उनके बनाए हुए अहमदी भी सारे उसी तरह कंजूस और चंदों में कमजोर। जो इबादत में सुस्ती करते थे, उनके बनाए हुए अहमदियों की इबादत की सुस्ती पाई जाती थी। ये इतनी कतई हकीकत है कि हज़रत मुस्लिम मर्द फरमाया करते थे कि मैं बाद अहमदियों को देखकर पहचान जाता हूँ, नए अहमदियों को देखकर, कि किसके बनाए हुए हैं। क्योंकि तमाम जमात पर अल्लाह के फजल से फरासत से नजर थी, जानते थे कि ये तबलीग करने वाला है, इसकी ये आदात हैं। वो आदात जिसमें देखते थे पता चलता था कि उसकी मोहर लगी हुई है इसके ऊपर। तो आप एक ही जैसी मोहर, आलमगीर मोहर बनाएं जो कुरान ने बना के दी है। इबादत की मोहर हो और माजी कुर्बानी की मोहर हो, बाकी सारी बातें इसी के अंदर आ जाती हैं, सारा दीन इसमें सिमट जाता है। अल्लाह करे कि आपको उसकी तौफीक मिले और फिर हम इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। आज मैंने आपकी काफ़ी बातें कर ली हैं हमने सामने। अब ये शिकवा ना करें कि आप संजीदा तकरीरें करके चले जाते हैं और खुलकर आपस में बातें नहीं करते। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, ईमान।